کوئی صاحب آپ کی توجہ اس طرف متوجہ کر رہے ہیں. حضور اقدس یہ آپ کے ہدیہ پیش کر رہا ہوں. سلمہ ہماری ماں جو ہیں ان کے گھر میں جبرائیل تشریف لائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے. تو آپ کا اصول یہ تھا، روایت یہ تھی کہ آپ جب سوتے تھے تو سلمہ یا کوئی بھی جو زوجہ ہے وہ آپ کو اٹھاتے نہیں تھے اور آپ احتیاط کرتے تھے. تو سلمہ کہتی ہیں میں دروازے کے پاس جا کے بیٹھ گئی تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مہمانداری نہ ہو یا کوئی آئے نہ. تو کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو تھا ایک روایت میں چلتا ہوا بھاگتا ہوا یا اپنے گھٹنوں کے بل جو ہے وہ امام آئے، امام حسین، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ جا کے گرے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب نیند سے اٹھے تو آپ رو رہے تھے، اور آپ اس طرح رو رہے تھے کہ آپ کی جو داڑھی تھی وہ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی. تو اماں نے پوچھا، سلمہ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا ہے کہ میرے بیٹے جو ہیں ان کو کربلا میں شہید کیا جائے گا. جب یہ بات ہوئی، یہ لمبی بات ہے، میں اس کو انتہائی مختصر کر کے ہدیتاً یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ کیا یہ لوگ جو میرے نواسے کو شہید کریں گے کیا یہ میرے پہ ایمان نہیں رکھتے ہوں گے؟ کیا یہ مجھ پہ ایمان نہیں رکھتے ہوں گے؟ اب اس روایت کو ذرا آگے لے کے جائیے. باہر نکلے ہیں اور صحاب میں بیٹھے، اور ان صحاب میں جیت صحابہ بیٹھے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں، حضرت عمر خطاب بیٹھے ہیں. جب ان کو یہ بتایا، ان لوگوں نے بھی ایک ہی بات رسول سے پوچھی، یا رسول اللہ کیا وہ لوگ آپ پہ ایمان نہیں رکھتے ہوں گے؟ جی. تو قریشی صاحب آج جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں یا اپنے حالات کو دیکھتے ہیں تو کیا ہمارے ایمان کا یہ تقاضا نہیں تھا کہ ہم وہ بات کرتے جو نبی کا قول تھا کہ میرے بچوں کو، میرے نواسوں کو رولانا نہ؟ ہم نے جو کام کیا یہ سارا کربلا میں، یہ اپنے نبی سے ایک کھلی جنگ کا اظہار نہیں کر دیا؟ اس میں نبی پوچھ رہا ہے کہ ایمان نہیں ہے. جی بالکل. اب یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کو ملحوظ رکھیں آپ. بے شک. اس کے بعد آپ نے جو بات کی ہے اس میں ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کو بھی اور ہر دور کو جانتے ہیں، ہر دور میں ہونے والی باتوں کو جانتے ہیں. بے شک. آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو شہادت ہوگی، اس شہادت کے صلے میں میری اولاد کو، میرے اہل بیت کو جو مقام آخرت میں نصیب ہوگا وہ تو ایک ناقابل موازنہ چیز ہے. درست. وہ مقام ملے گا. آپ کا آنسو بہانا جو ہے وہ جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ اس امت کی بے دردی اور اس امت کی بے دردی اور صفاقی پہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میں یہ امت کی بے دردی اور صفاقی پر رونا ہے. حضرت فاطمہ تو زہرا سردار ہیں جنت کی خواتین کی، یہ شہزادے جو ہیں یہ سردار ہیں جنت کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا وہ مقام جانتے ہیں، اس لیے آپ کو ان کے لیے آنسو بہانا جو ہے وہ اور بات تھی. ایک دکھ تو تھا لیکن اس کے باوجود امت کی بے دردی پہ. لیکن میں اب یہاں ایک وہ پہلو لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے کربلا کا، یہ ساری کربلا سے پہلے بھی اور آج دن تک یہ ایک معیار ہے کہ جب بھی آپ نے غلط لیڈرشپ کو قبول کر لیں گے تو وہ پوری امت مسلمہ کو برباد کر کے رکھ دے گی. سلطان بھائی یہ جو سارا واقعہ جب سنتے ہیں جیسے کہ قریشی صاحب فرما رہے ہیں، یہ امت کی بے دردی پہ میرے نبی نے آنسو بہائے. اب سلمہ ہی اس بات کی راوی ہیں، بلکہ اس کی راوی جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے وہ بھی اور جیت صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک شیشی میں خون لے کے آئے، خواب کے اندر خون لے کر آئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی تھی اس پہ مٹی تھی، بال جو تھے اس پہ مٹی تھی. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا؟ کہا میں سارا دن کربلا میں صحاب کا خون اکٹھا کرتا رہا ہوں. تو امت اتنی بے شرم ہو گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یوم کا یوم یا ابا عبداللہ. امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف انسانیت کو بقا بخشی بلکہ 1,24,000 انبیاء کی محنت کا ثمرہ ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت. سبحان اللہ. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر شہید ہو کے ایک ایسا عمل کر کے دکھایا ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے
جتنے بھی اولیاء اللہ آئے اس دنیا میں ان کی محنت کو سرخرو کیا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے کیا۔ ایک چیز جو ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ حسین نے حسینیت کو زندہ کیا اور یزیدیت کو مردہ آباد کیا ہے۔ ہم نے ہمیشہ اس سوچ کو پیدا کیا، امام حسین نے جس طرف ہمیں لگایا ہے وہ ہے کہ حسینیت کو زندہ کرو۔ حسینیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی الہیت ہے، رسول خدا کی رسالت ہے، اور جتنے 1,24,000 ہیں ان کی نبوت کا جتنا پیغام ہے اس کو زندہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اور رسول خدا کا گریہ، یہ گریہ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت اس شہادت کو اپنایا تھا اور اس کا اقرار کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو فدی العظیم کے ساتھ بدل دیا تھا اور کہا تھا اے ابراہیم تیری قربانی قبول، لیکن تو اس کو میں نے مقبول بھی قرار دیا، لیکن اس کو میں نے ایک عظیم قربانی کے ساتھ بدل دیا۔ واہ! کہا کون سی قربانی؟ کہا کہ کیا تم مجھے یہ بتاؤ، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ تمہیں دنیا میں کیا چیز عزیز ہے؟ کہا کہ مجھے آخر رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مجھے ان سے محبت ہے۔ کہا اچھا تو یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنا بیٹا زیادہ پسند ہے یا ان کا بیٹا زیادہ پسند ہے؟ کہا یقیناً ان کا بیٹا پسند ہے۔ کہا کہ تمہاری قربانی زیادہ عظیم ہوگی کہ اس کی زیادہ عظیم ہوگی؟ یقیناً اس کی عظیم ہوگی۔ تو تمام معاشر سے عالم حضر کے اندر جب پوچھا گیا کہ کون وہ قربانی ادا کرے گا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ میں کروں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جب جناب علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی تھی اور پیغمبر آئے تھے اور تمام پیغمبروں نے اس نظارہ دیکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہم شکل پیغمبر بیٹے جس کو اپنے رات کی نمازوں میں شب قدر میں اور راتوں کو جاگ کے علی اکبر کو لیا تھا اللہ تعالیٰ سے اور مانگا تھا کہ اللہ مجھے ہم شکل پیغمبر عطا کر کہ جب کبھی میں اپنے نانا کی محبت میرے دل میں بڑھے تو میں اس کو دیکھ لوں تو مجھے نانا کی یاد تازہ ہو جائے۔